اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ 25ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ حامیم سجدہ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سپارے کے ابتدا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا حقیقی وقت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں اور ہر چیز سے باخبر ہیں۔ کون سے پھل اگتے ہیں، کون سی مادہ حاملہ ہوتی ہے، کس نے بچہ جنا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہیں۔ اور قیامت کے روز جب اللہ پکاریں گے کہ کہاں ہے وہ شریک جن کو یہ لوگ پکارتے تھے، تو یہ لوگ خود کہیں گے کہ اس کی گواہی دینے والا کوئی نہیں۔ اور انسان تو ایسا ہے کہ دعا مانگتے تھکتا نہیں، مگر جو ہی کڑا وقت آتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ کڑا وقت گزرتا ہے وہ پھر سے اکڑنے لگتا ہے اور کہتا ہے میں اس کا مستحق ہوں اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی، اور اگر اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو یقیناً بتا کر رہیں گے کہ عذاب الہی کیسا ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں اگر یہ واقعی سچ ہوا تو پھر اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا کون شخص ہوگا جو اس کی مخالفت کرے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم عنقریب ان کو ان کے اوپر سے بھی اور ان کے اندر سے بھی ایسی نشانیاں دکھائیں گے جس سے واضح ہو جائے گا کہ قرآن برحق ہے۔ دراصل یہ لوگ تو اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ یہاں پر سورہ حامیم سجدہ کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ شورى کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کا نام شورى اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس سورت میں مسلمانوں کی آپس میں باہم مشاورت کا ذکر آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہی جو ہم مختلف رسولوں کے واقعات کی کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہی ہے، اور فرشتے تو اپنے رب کی حمد و ثنا کر ہی رہے ہیں اور نیک لوگوں کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ اس کو ان سب باتوں کی خبر ہے جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور معبود بنا لیے ہیں۔ اور یہ قرآن عربی اس لیے نازل کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستیوں کے مرکز مکہ اور اس کے گرد و پیش کے لوگوں کو خبردار کر دیں اس آنے والے وقت سے جس میں کوئی شک نہیں، جس میں ایک گروہ تو جنت میں جائے گا اور دوسرا جہنم میں۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتے، مگر وہ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت میں لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کلام فرماتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے درمیان جو بھی معاملے میں اختلاف ہے اس کا فیصلہ کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ وہی میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آسمان و زمین کا بنانے والا جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اور اسی طرح جانوروں میں بھی، اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ کائنات کی کوئی بھی چیز سے چھپی ہوئی نہیں، وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ہر چیز اس کی قبضہ قدرت میں ہے، وہ جس سے چاہتا ہے نبات اللہ دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وہی دین کا طریقہ مقرر کیا ہے جو اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اور اس تاکید کے ساتھ کیا تھا کہ اس کو قائم کرو اور آپس میں تفرقہ نہ کرنا۔ اور مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سخت ناگوار گزرتی ہے، اور لوگوں میں جو بھی تفرقہ پیدا ہوا وہ اس بات کی وجہ سے ہوا کہ وہ علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرنا چاہتے تھے، اور اللہ چاہتے تو ان کا فیصلہ پہلے ہی کر دیتے، مگر انہوں نے اس بات کو مؤخر کر رکھا ہے۔ اب کیونکہ یہ تفرقہ بڑھ چکا ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سچے دین کی طرف دعوت دیتے چلے جائیے اور خود بھی مضبوط رہیے، اور ان کی خواہش کی ہرگز اتباع نہ کیجیے۔ بس جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لائے ہیں وہ تو اس کے آنے میں جلدی میں جاتے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ ان کو یقین ہے کہ یہ گھڑی ایک دن آ جائے گی۔ تو جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اس کو ہم دنیا میں ہی دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک رکھتے ہیں جنہوں نے ان کو دین کا وہ رستہ دیا ہے جس کا اذن اللہ نے نہیں دیا، اور اگر فیصلے کی بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قصہ چکا دیا جاتا۔ یقیناً ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مگر جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ اللہ کے گلستانوں میں یعنی جنتوں میں ہوں گے، اور جو چاہیں گے وہ پائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام کی تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان کر لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو واضح کر دیتا ہے۔ وہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کو ایک سا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ سب کو حساب سے رزق دیتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ تو تم لوگوں پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، اور بہت سے قصوروں کو تو وہ ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے، اور تم خدا کو ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اللہ ہی کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی مانند چلتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کے اوپر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔
یقیناً یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جو کچھ اس نے تمہیں دنیا میں دے رکھا ہے وہ تو تھوڑی سی زندگی کے لیے ہے، اور اس کے پاس تمہارے لیے آخرت میں اس سے بھی بہتر چیزیں ہیں۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے آپس کے معاملات مشورے سے چلاتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں رزق دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب زیادتی ہوتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے۔ اور جو کوئی ظلم سہ لینے کے بعد اس کا بدلہ لے، ان لوگوں کو ملامت نہیں کی جاتی، ملامت تو اس کے لیے ہے جو ظلم کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کام ہے۔ یقیناً جس کو اللہ گمراہی میں دھکیل دے اس کی ہدایت کی کوئی سبیل نہیں۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب قیامت کے دن جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے تو ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور یہ کنکھیوں سے جہنم کو دیکھتے ہوں گے، اور نیکوکار ان کو دیکھ کے کہیں گے کہ در حقیقت ضیاءکار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو فائنل وارننگ دیتے ہیں کہ مان لو اللہ کی بات اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن تمہارے کوئی مددگار نہیں ہوگا اور نہ تمہاری حالت کو بدلنے والا کوئی ہوگا۔ اور اگر پھر بھی تم نہیں مانتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، آپ بس اپنی دعوت کا کام کیے جائیے۔ انسان ایسا ہی ہے کہ جب اس کے اوپر اللہ کوئی مصیبت ڈالتا ہے تو وہ الٹ پڑتا ہے اور سخت ناشکرا بن جاتا ہے، اور جب اللہ اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اترانے لگتا ہے۔ دراصل زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ملا جلا کے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ اور کسی بھی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے براہ راست بات کرے، یا تو وہ وحی کے ذریعے بات کرتا ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر کوئی پیغمبر فرشتہ بھیجتا ہے۔ اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک مقدس روح آپ کی طرف بھیجی ہے جو وحی نازل کرتی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو تو کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ دراصل آپ سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اس خدا کے رستے کی طرف جو زمین و آسمان اور ہر چیز کا مالک ہے، اور سب کو اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہاں پر سورہ شورا ختم ہوتی ہے اور سورہ زخرف شروع ہوتی ہے۔ زخرف سے مراد چمک دمک کے ہیں، اور اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیاوی چمک دمک کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں، اسی کے نام پر اس صورت کا نام رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً اس کتاب کو ہم نے عربی میں نازل کیا تاکہ سب سمجھ سکیں، اور یہ تمام کتابوں کی ام الکتاب ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم سے اللہ بیزار ہو کر درس نصیحت اتارنا چھوڑ دیں؟ اس سے پہلے بھی کئی قوموں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی پیغمبر بھیجے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو۔ پھر جو قومیں طاقتور تھیں اور انکاری تھیں، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور یہ بات تو تم خود بھی جانتے ہو کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اسی نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا، اس میں راستے بنائے تاکہ تم اپنی منزل تک پہنچ سکو، اور اسی نے خاص مقدار سے آسمان سے پانی برسایا تاکہ مردہ زمین کو زندہ کرے، اسی طرح تم بھی ایک دن زندہ کیے جاؤ گے۔ اسی نے تمہارے جوڑے پیدا کیے، تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا، اور پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیزوں کو مسخر کیا، ورنہ تم اس کو قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ ایک روز تمہیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اور یہ اللہ کے لیے بیٹیاں اور خود اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، حالانکہ حال یہ ہے کہ جب ان کو بیٹی کی ولادت کا پتہ چلتا ہے تو ان کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئے گی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی؟ اور انتہائی فضول بات تو ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے خاص بندے ہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ کیا انہوں نے فرشتوں کے جسموں کی ساکھ دیکھی ہے؟ چلو یہ بات لکھ لیتے ہیں اور اس کا جواب بھی دے دیا جائے گا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت ہرگز نہ کرتے ہیں، یعنی ان بتوں کی عبادت۔ ان کے پاس اس بات کی کوئی سند نہیں، بلکہ بس صرف بات یہ ہے کہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس بستی کے پاس کوئی پیغمبر بھیجا، اس کے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے باپ اور قوم سے کہا جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بری ہوں، میں تو اس کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا۔ اور یہی کلمہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیچھے اپنی امت میں چھوڑا تھا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اس کے باوجود اب لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو اللہ نے انہیں مٹا نہیں دیا، بلکہ ان کے باپ اور داداؤں کو زندگی بخشتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کے پاس کئی رسول آئے۔ مگر جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آتا تو یہ کہتے کہ یہ جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواب دیتے ہیں کافروں کے اس سوال کا جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ کیوں نہ یہ قرآن دو شہروں یعنی مکہ اور طائف کے بڑے آدمیوں کے اوپر اتارا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ تیرے رب کی رحمت ان کے پاس ہے،
اللہ ان کو دنیاوی زندگی کا گزر بسر فراہم کرتا ہے اور ان میں سے کچھ لوگوں کو درجہ دیتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں سے خدمت لیں، اور نبوت کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدا رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اوپر بالا خانوں پر چڑھتے ہیں، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، سب چاندی اور سونے کے بنا دیتے۔ یہ تو محض حیاتی دنیا کی متاع ہے، اور آخرت تیرے رب کے یہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ تو جو کوئی بھی اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، اس کے اوپر ایک شیطان حاوی کر دیا جاتا ہے جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ شیطان ان لوگوں کو راہ راست سے آنے سے روکتے ہیں، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ آخرکار جب ایسے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو کہیں گے اپنے شیطانوں سے، کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کا فرق ہو جاتا، تم تو بدترین ساتھی نکلے۔ اس دن یہ اور ان کے شیاطین مشترکہ عذاب جھیلیں گے۔ اب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ اب تو ہمیں انہیں سزا دینی ہی ہے، خواہ ہم تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، بس تم حق کے رستے پر جمے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ یعنی کسی قوم کے لیے اس سے بڑھ کر کیا شرف ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام امتوں کے اوپر اس کو ترجیح دیں اور اس کے اوپر اپنی کتاب نازل کریں انہی کی اپنی زبان میں۔ یقیناً اگر ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے تو ان کو پھر آخرت میں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اللہ کی واضح نشانیاں اس کو دکھائیں تو اس نے مذاق اڑایا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک کے بعد ایک نشانی عذاب کی صورت میں ان کو دکھاتے گئے۔ جب بھی ان پر ایک عذاب آتا تو وہ کہتے کہ اے ساحر، جس رب کے یہاں تمہارا درجہ ہے اس سے ہمارے لیے دعا کرو، اگر ہم پر سے عذاب ٹل گیا تو ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ اور ہر دفعہ عذاب ٹلنے پر یہ لوگ مکر جاتے۔ اور فرعون اپنی قوم کے درمیان پکارتا تھا، لوگوں کیا مصر کی بادشاہت میرے پاس نہیں؟ کیا یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہتیں؟ تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں ہے یہ کمزور شخص جو اپنی بات کھول کر بیان بھی نہیں کر سکتا؟ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کے ساتھ آیا؟ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، دراصل وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سب کو غرق کر ڈالا۔ اور پھر حضرت مریم کی مثال سنتے ہی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم کے لوگوں نے شور و غل مچا دیا صرف اس لیے کہ آپ سے بحث کر سکیں، اور کہنے لگے کہ کیا وہ اچھے ہیں یا ہمارے معبود؟ دراصل عیسیٰ ابن مریم کچھ نہ تھے سوائے اللہ کے بندے کے، جس پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ دیا۔ اللہ چاہیں تو تم سے تمہارے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں۔ دراصل حضرت عیسیٰ ابن مریم قیامت کی ایک نشانی ہے، بس تم اس میں شک نہ کرو۔ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے پاس نشانی لے کر آئے اور ان سے کہا میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ مگر انہوں نے اس کا انکار کیا اور آپس میں اختلاف میں پڑ گئے۔ بس ایسے لوگوں کے لیے دردناک تباہی اور عذاب ہے۔ دراصل جب قیامت آ جائے گی تو متقیوں کو چھوڑ کر سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اس دن متقیوں سے کہا جائے گا اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش ہو کر دیا جائے گا۔ ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ رہے مجرم تو وہ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، موت مانگیں گے مگر ان کو موت نہ ملے گی۔ ان سے کہو کہ اگر رحمان کی واقعی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ دراصل اللہ پاک ہے ان سب چیزوں سے جو یہ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے پاس ہی زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ موجود ہے اس کی بادشاہی ہے۔ اچھا تو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہاں پر سورہ زخرف ختم ہوتی ہے اور سورہ دخان کا آغاز ہوتا ہے۔ دخان عربی میں دھوئے کو کہتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں دھوئے کا ذکر آیا ہے اس لیے اس صورت کا نام رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب کھلی نشانی ہے اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مبارک رات میں نازل کی ہے تاکہ لوگوں کو ڈرا سکیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تعریفی کلمات بیان کرتے ہیں کہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کا رب وہی ہے، اس کے سوا کوئی زندگی اور موت دینے والا نہیں، تمہارا بھی اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب، مگر تم ہی شک میں پڑے ہوئے ہو۔ تو پھر انتظار کرو اس دن کا جب آسمان ایک دھواں لے کر نازل ہوگا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، پھر لوگ کہیں گے اے رب اس عذاب میں تھوڑی کمی کر دے، ہم ایمان لے آتے ہیں۔ مگر ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے، جبکہ ان کے پاس ایک رسول آیا تھا جو کھلی نشانیاں لایا تھا، مگر اس نے کہا کہ یہ پڑھایا لکھایا گیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے تو پھر ہم عذاب ہٹا دیتے ہیں، لیکن تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔
پھر ایک دن ہم تم سے انتقام لیں گے۔ اور ایسے ہی کچھ فرعونیوں کے ساتھ بھی ہوا تھا، جب ان کے پاس ایک شریف رسول آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے درمیان ایک امانت دار رسول ہوں، اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم میرے اوپر حملہ آور ہو، اور اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ کتنے باغ اور چشمے اور شاندار محل تھے جو وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے، اور ایسے ہی کتنے عیش و عشرت کے سامان جن کا وارث ہم نے دوسروں کو بنا دیا۔ پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین، اور ان کو ذرا سی مہلت نہ دی گئی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت کے عذاب یعنی فرعون سے نجات دی جو حد سے گزر جانے والوں میں تھا۔ پھر ہم نے ان کو دوسری قوموں پر فضیلت دی اور ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں جو ان کے لیے آزمائش تھیں۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کی سوا کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں، اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو۔ بہترین یہ لوگ ہیں یا تبا قوم کے لوگ یا اس سے پہلے کے لوگ؟ تبا حمیر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ ہم نے ان سب کو اسی بنا پر تباہ کر دیا کہ وہ سب مجرم تھے۔ جو کچھ بھی آسمان اور زمین پہ ہے اس کو کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا گیا، اور ان سب کے اٹھائے جانے کا اور واپسی کا وقت طے شدہ ہے، جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اور نہ ہی کوئی مدد ملے گی سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کر دے۔ زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا، وہ اس طرح کھولتا ہوگا جیسے کھولتا ہوا پانی ہے۔ کہا جائے گا پکڑو اسے اور رگیتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب، چک اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو۔ یہ وہی ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک کر رہے تھے۔ البتہ خدا ترس لوگ امن کی جگہ ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، حریر اور دیبا کے لباس پہنے ہوئے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم ان کو گوری آبوئے چشم عورتیں ان کے بیاہ میں دے دیں گے۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیز طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ کبھی نہ چکھ سکیں گے۔ بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان پہ آسان بنا دیا ہے، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی انتظار کریں اور یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں پر سورہ دخان ختم ہوتی ہے اور سورہ جاسیہ کا آغاز ہوتا ہے۔ جاسیہ کا مطلب جھکنے کے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں کیونکہ قیامت کے دن لوگوں کے جھکنے کا ذکر آیا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام جاسیہ رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں زمین اور آسمان میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مختلف نشانیوں کا ذکر فرماتے ہیں جن کا پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پہ ہوا اور پانی، زمین اور آسمان کی پیدائش، حیوانات اور نباتات، دن اور رات وغیرہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تباہی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی آیات کو سننے کے باوجود غرور دکھاتے ہیں اور منہ پھیرتے ہیں اور اکڑتے ہیں، انہی کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ آخرت میں کوئی چیز ان کے کام نہ آ سکے گی، نہ وہ سرپرست جن کو یہ دنیا میں پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تخلیق کا ذکر فرماتے ہیں، یعنی سمندر اور کشتیاں اور زمین اور آسمان کی ساری چیزیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ان کافروں کی باتوں سے درگزر کرو، یہ جو عمل کر رہے ہیں ان کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا فضل نازل کر چکے ہیں اور ان کو تمام عالم پر فضیلت دے چکے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے درمیان جو اختلاف کیا وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، بلکہ علم آ جانے کے بعد انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کیا تاکہ زیادتی کر سکیں۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شارع یعنی شریعت پر قائم کیا گیا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اسی پہ چلنا چاہیے اور ان کی خواہشات کا اتباع نہیں کرنا چاہیے جو علم نہیں رکھتے۔ یہ ظالم لوگ تو ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں جو برائیاں کرتے ہیں کہ وہ اور ایمان لانے والے سب ایک جیسے ہو جائیں گے، ان کا جینا اور مرنا بھی یکساں ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر کیا تم نے کسی ایسے شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا ہو اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی ہو اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہو؟ اب اللہ کے بعد کون اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا تم لوگ سبق نہیں لیتے؟ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کفار کا مرنے کے بعد زندہ ہونے پر انکار اور پھر اس کی دلیل کے طور پہ اپنے باپ دادا کو واپس لانے کی خواہش کا ذکر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں وہی اللہ ہے جو زمین کو موت دیتا ہے اور پھر وہی اسی زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح وہ بھی تمہیں زندہ کر کے واپس لے آئے گا۔ اور جب وہ قیامت آ جائے گی تو اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے، ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا اعمال نامہ دیکھ لے۔ پھر نیکوکاروں کو اللہ اپنی رحمت میں داخل فرما لے گا اور جنہوں نے کفر کیا تھا ان کو سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔
اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیتے ہیں جس طرح دنیا میں تم ہمیں بھلا دیتے تھے، لہٰذا نہ ہی دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان کے حال پر کوئی رحم کیا جائے گا۔ بس تعریف ہے اللہ ہی کے لیے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے۔ زمین اور آسمان میں بڑائی اسی کی لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ یہاں پر 25واں سپارہ ختم ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ سورہ جاثیہ بھی ختم ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔